ایک ایئرپورٹ پر ہم نے نماز پڑھی، ایک ساتھ بیٹھے رہے اکیلے، ایک کمرے میں بیٹھے تھے ایئرپورٹ پر جہاز کے انتظار میں، 2 رکعت تو پوری ہو گئی، 2 رکعت باقی تھی، وہ ساتھ بیٹھے رہے، 2 رکعت تک تو بیٹھے رہے، تیسری رکعت میں آگے شامل ہو گئے نماز میں۔ میں نے دیکھا کہ آدمی 2 رکعت تک تو بیٹھا رہا، تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوا نماز میں، پھر ابھی نہیں کہ 2 رکعت پوری کرتا، سب کے ساتھ سلام پھیر دی۔ اب مجھے الجھن نہیں، سب کچھ ہو یہ تو نہیں، چلو وہ جانے اس کی نماز، کیونکہ جب تعلیم انفرادی ہو جائے گی تو جہالت بڑھے گی، جب تعلیم کو لوگ انفرادی سمجھیں گے تو جہالت بڑھے گی، چاہے نشر و اشاعت کے ذرائع اور مفت کتابوں کی تقسیم کتنی بھی زیادہ ہو۔ نبوت کا طریقہ تعلیم ہے نہیں ہے کہ جسے سیکھنا ہو کتاب سے لے لے، نہیں، کتاب معلم نہیں ہے، نبی معلم ہے، نبی معلم ہے، کتاب معلم نہیں ہے۔ اس زمانے میں کتابی معلم ہے اور ہر عالم اس زمانے میں معلم نہیں ہے۔ یہ جہالت کے پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے، ہر عالم معلم نہیں اس زمانے میں، یہ امت میں جہالت کے عام ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے عالم کو بھی اس آیت کا مقری اور اس آیت کا معلم بنایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا۔ میں نے نماز کے بعد پوچھا ان صاحب سے کہ آپ نے کیا کیا، 2 رکعت آپ نے ضائع کر دی، اور آپ کا وضو تھا یا نہیں تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا میں نے ضرور دیکھا کہ آپ نے، کہنے لگا جی میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو غیر مسلم، لیکن 2 رکعت تک تو میں نے دیکھا، پھر مجھے جی چاہا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، سب پڑھ رہے، میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کیونکہ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ سارے صحابہ کے ساتھ پہلے ہی پڑھ لی تھی، اسلام بعد میں قبول کیا۔ واصلہ بن اسقع نے اسلام بعد میں قبول کیا، نماز پہلے پڑھی، اسلام بعد میں قبول کیا۔ روایت میں آخری صف میں آ کے بیٹھے، شریک ہوئے نماز میں۔ آپ نے نماز کے بعد محراب سے دیکھا کہ ایک نیا آدمی ہے آج مسجد میں، ہماری تو مسجد وار جماعت کے 5 ساتھی ہیں، بس وہی 5 مشورہ کرتے ہیں، وہی 5 گشت کر لیتے ہیں، باقی تو محلے کے لوگ ہیں، وہ تبلیغ جماعت کے لوگ تو ہیں نہیں۔ اب تو یہ ذہن ہے ہر جگہ کہ بھئی ہم تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں یا عام مسلمان ہیں، یہ ان کا تعلق مسجد سے نماز کی حد تک ہے، حالانکہ ایک آدمی ابھی کفر پر ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا، سارے مسلمان نماز میں جمع تھے، باہر کوئی مسلمان نہ ملا جس سے واسطے ابن اسقع ملاقات کرتے، اپنا حال بتاتے، اپنی آنے کی وجہ بتاتے، اپنے اسلام کی رغبت کو ظاہر کرتے۔ آپ نے دیکھا نیا آدمی آخری صف میں بیٹھا ہے، آپ خود محراب سے اٹھ کر آخری صف میں ان کے پاس گئے، تو جا کے عرض کیا، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ غیب کے تذکرے یہ مسلمان اور غیر میں فرق کریں گے، کیونکہ جتنا تذکرے غیب کے ہوں گے نا، اتنا ہی کفر جو ہے وہ ترقی کرے گا اپنے کفر میں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، 3 چیزیں ہیں، ایمان، شک اور کفر، ایمان، شک اور کفر، ایمان، شک اور کفر، یہ 3 چیزیں ہیں، اور انہی 3 پر ساری دنیا کی مخلوق انہی 3 قسموں پر ہے، ایمان، شک اور کفر۔ جب نبی کوئی غیب کی خبر لاتے ہیں تو وہ غیب کی خبریں ہوتی ہی اس لیے ہیں، غیب کی خبریں ہوتی ہی اسی لیے ہیں تاکہ کفر کا انکار بڑھے اور نفاق کا شک بڑھے اور مومن کا ایمان بڑھے۔ اور ہم نے اس زمانے میں غیب کے تذکروں کو بالکل چھوڑ دیا، غیب کے تذکروں کو بالکل چھوڑ دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لوگ غیب کی چیزوں کا کورس کر کے فارغ ہو گئے، حالانکہ یہ کورس کرنے کی چیز نہیں تھی، یہ تو روزانہ کے تذکروں کی چیز تھی۔ میری بات نہیں آ رہی؟ یہ جو روزانہ مسجد یا گھر یا جن علاقوں میں مسجدیں نہیں یا جہاں مسجدوں میں کام نہیں، اصل کام یہ تھا کہ انہیں مشاہدات کے ماحول سے نکالو دعوت دے کر، اور انہیں ایک جگہ جمع کر کے یہاں ایمان کے حلقوں میں ان کے سامنے غیب کے تذکرے کرو، تاکہ روزانہ مسلمان اپنے تجربات، مشاہدات کائنات کی مادی شکلوں میں جائے تو اس یقین کے ساتھ جائے کہ نہیں ان شکلوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ اگر روزانہ ایمان کے حلقوں میں نہ بیٹھے گا تو پھر یہی شکلیں بتوں کی شکل تک پہنچ جائیں گی، یہی شکلیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہی شکلیں بتوں کی شکل تک پہنچ جائیں گی، یہی شکلیں بتوں کی شکل تک پہنچ جائیں گی۔ جتنا اعتقاد ایک کافر کے دل میں ایک بت کی شکل سے ہوتا ہے، اتنا ہی اعتقاد ایک کافر کے دل میں دکان کی شکل سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، یہ دکانوں کے آگے صبح جا کے ایسے جھکتے ہیں جیسے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے نزدیک بتوں کی اور دکان کی تعظیم برابر ہے۔ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ کیوں بھائی
نہیں دیکھتے آپ؟ دیکھتے ہو گے؟ میں نے تو دیکھا گزرتے ہوئی جگہ سے، صبح نکلے سفر میں تو وہ آیا اور اس نے آگے پہلے دکان کو سجدہ کیا اور پھر تالے کا جو لگا ہوا دکان پر تالا دونوں ہاتھ جوڑ کے تالے سے لگائے، پھر اس کے بعد اس نے دکان کھولی. سمجھ آ رہی نا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مادی شکل کا یقین تو کفر تک پہنچا دے گا. اس کے نزدیک ہر نافع اور نقصان دینے والی چیز معبود ہے. وہ اپنے مقاصد اور کمائی کے اسباب کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں. مسلمان یہ کہ نہیں جی ہم تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. نہیں، جھکاؤ کا فیصلہ کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے تھوڑی ہوگا. مسلمان کیا کہے جی ہم تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. جھکنے کا فیصلہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے تھوڑی ہوگا. وہ تو جھکاؤ کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ تم شادی میں کس کے طریقے پر ہو، لباس میں کس طریقے پر ہو، شکل میں کس طریقے پر ہو، معاملات میں کھانے کمانے میں کس کے طریقے پر ہو. یہ دیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تمہارے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. دل کا جھکاؤ کس طرف ہے یہ تھوڑی دیکھا جائے گا. یہ تھوڑی دیکھا جائے گا. ہائے حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. مسلمان اپنے ہر مسئلے کو آگے مسجد سے حل کراتا تھا. اب مسجد ہی مسئلہ ہے. مسلمان ہر مسئلے کو آگے مسجد سے حل کراتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب یقین کا کمال مسجد ایمان کے حلقوں سے کرایا جاتا تھا نا تو سارے نظام کائنات کو مسجد سے چلایا جاتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کا نظام مسجد سے چلتا ہے. کائنات کا نظام مسجد سے چلتا ہے. آگ نکلی مدینے کے پتھریلی علاقے سے جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 9 ہجری کے مسلمان سے کہا ذمہ داری سے، کسی پرانے سے نہیں کہا کہ یہ آگ ہمارے تمہارے بس کی تو ہے نہیں. ہم تو بھائی بعد کی اسلام لانے والے ہیں. کوئی ایسا پرانا ہو اسے پکڑو تو یہ آگ نہیں. یہ تو سن 9 ہجری کا مسلمان بھی اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر دے گا. باہر کی پھیلی ہوئی ہر شکل، مسجد سے باہر پھیلی ہوئی ہر شکل وہ ایسی مسجد والوں کی نظر میں معمولی تھی کہ تیمی داری نے فرمایا مومنین یہ تو ایک چنگاری ہے. آپ کو تو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک چنگاری آپ کسے کہتے ہیں؟ چنگاری سے کہتے ہیں کہ آگ میں سے ایک چنگاری اڑے آپ تک پہنچنے لگ غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، بجھ جائے، اس کو چنگاری کہتے ہیں. جی ہاں، اس سے آدمی کا کپڑا بھی نہ جلے وہ چنگاری ہو. انگارہ بھی نہیں کہا، چنگاری کہا. یہ کی بات کہ یہاں مسجد میں غیب کے تذکرے کرنے والوں کے لیے مسجد سے باہر کا پھیلا ہوا نظام اتنا کمزور اور اتنا بے اثر بے جان تھا کہ ذمہ داری نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس آگ کو پہاڑ میں داخل کرنا. آئیے میں دیکھتا ہوں. ایسے سمیٹ کے لے گئے جیسا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. جب یہاں غیب کے تذکرے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نظام کائنات کہاں سے چلتا ہے. سنو بات توجہ سے. اور جب مسلمان روزانہ ایمان کے حلقوں کو وقت نہ دے گا باہر کا سارا نظام اس پر مسلط ہوگا. ایسا مسلط ہوگا اللہ کہاں یہ مسجد سے سارے کائنات کے نظام کو چلاتا، کہاں مسجد اس کے نظام سے باہر. اللہ اکبر. سارے مسجد کے محتاج تھے. یا ایھا الناس میں سارے بادشاہ، سارے عوام خواص، سارے مالدار سب کے سب شامل ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم مسجد میں محتاج ہو کر آؤ، مسیح کی طرف محتاج ہو کر آؤ. اب مسلمان نے جب غیر تذکرے چھوڑے تو مسجد خود محتاج. مسلمان بیچارہ اسی کشمکش میں ہائے کیا ہوگا. ایسی عجیب بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ غیر کے تذکرے کفر کو بڑھانے کے لیے اور شک کو بڑھانے کے لیے اور ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی. یہ نہیں اس زمانے کی طرح کہ بھائی بات ان سے کہو جو تمہاری بات کا یقین کریں. اللہ کی شان آپ کے سفر معراج کی خبر ابوبکر صدیق جیسے تصدیق کرنے والے ان کے بعد میں ہوئی اور ابو جہل کو پہلے. سوچو تو صحیح. ابو جہل سب سے بڑا کذاب جھٹلانے والا آپ کو اور آپ کی بات کو. جی ہاں، آپ متفکر تھے رات کے سفر کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ سفر کرایا ہی اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے. دو موقع ایسے ہوئے کہ جس میں آپ پر ایمان لانے والے بھی مرتد ہوئے. دیکھو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. 2 موقع ایسے ہوئے، ایک معراج کا، ایک تحویل قبلہ کا. ہم اس میں 2 چیزیں آزمائیں گے. ایک تو یہ کہ نبی کی خبر کا یقین کرو ظاہر کی کتنی بھی خلاف ہو. اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو اس کو تو کفار ہی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے. اگر نبی کی خبریں ظاہر کے
مطابق ہوں تو کفاری مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. امکانیات کا بیان کرنا اسے مان لینا ایمان نہیں ہے. اب یہ چیز ممکن ہے اس کو سب مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی. امکانیات کا بیان کرنا اسے مان لینا وہ تو میرے دوستو عزیزو اللہ اکبر ایمان ہمارے نصیب میں آیا تھا. ایمان نہیں کیا میری بات توجہ سننا. ایمان ہمارے نصیب میں آیا تھا. نہ فرشتوں کا نصیب ہے ایمان, نہ ایمان فرشتوں کا نصیب ہے, نہ انبیاء کا نصیب ہے, نہ صحابہ کا نصیب ہے, نہ ایمان ملائکہ کا نصیب ہے, نہ انبیاء کا نصیب ہے, نہ صحابہ کا نصیب ہے. ایمان تو ہمارے حصے میں آیا تھا. ایمان تو ہمارے حصے میں آیا تھا. اللہ نے کتنی عجیب بات ہے کہ جس مسلمان وہ مسلمان جو صحابہ کے بعد آئے ہیں قیامت تک, اصل ایمان ان کا نصیب تھا. اصل ایمان ان کا نصیب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کی بنیاد پر ماننا یہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نصیب ہے. یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل ایمان کس کا سوال کیا. اور ظاہر بات ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے بعد سب سے افضل اللہ پر ایمان لانے میں سب سے افضل ملائکہ. آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ ملائکہ کے ایمان لانے کیا کمال ہے؟ ملائکہ کے ایمان لانا کیا کمال ہے؟ اور کیوں نہ ہوتا ان کا ایسا ایمان؟ عجیب روایت ہے یہ, غور سے سننا. کیوں نہ ہوتا ان کا ایسا ایمان کہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں. جہنم کو اتنے فرشتے اس کی باغیں پکڑے ہوئے تھامے ہوئے کھڑے ہیں, تو دیکھ رہے جہنم کو. ان کا جہنم پر ایمان ہونا کیا کمال ہے. جو حامل عرش ہیں وہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں. جی ہاں, ان کا اللہ پر ایمان ہونا اور غیب پر ایمان ہونا کیا کمال ہے. ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں. صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء ہی ہو سکتے ہیں افضل ایمان والے. اب میں کہ کیوں؟ انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے. ان پر وحی آ رہی ہے, غیب سے فرشتہ آ رہا ہے, مستقل اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے, اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. ان کا تو ایمان ایسا ہونی چاہیے. ان کا ایمان کیا کمال ہے. صحابہ نے کہا سب تو ایک ہی رہ گئے ہم, اب تو ایک ہی رہ گئے. کون؟ ہم صحابہ نے عرض کیا بس جی پھر تو ہم ہی رہ گئے ہیں. سب سے افضل ایمان ہمارا ہی ہے. تمہارا کیا ایمان؟ تمہارا کیا ایمان جب میں تمہارے درمیان میں ہوں؟ معجزات تم دیکھ رہے, غیبی نصرتیں تم دیکھ رہے, اور رسول تمہارے درمیان میں ہے. تمہارا کیا ایمان؟ تمہارا ایمان کیا کمال؟ اللہ فرمایا نہیں, ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو صرف قرآن پڑھ کر اور میری حدیثیں پڑھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے. کیا اللہ نے ہمیں دیا تھا اور کیسا ہم نے اس کو ضائع کیا. کیسا ہم نے اس کو ضائع کیا. کیا اللہ نے ہمیں دیا تھا, ہم نے کیسے اس کو ضائع کیا. جو لوگ اس کام کو تنظیم سمجھتے ہیں اور وہ اس کام کو ضائع کرتے ہیں. نہیں, یہ کام ہی یہ تھا کہ تم گشتوں کے ذریعے لوگوں کو وزارت کے, صدارت کے, حکومت کے, سیاست کے, تجارت کے, زراعت کے, ادویہ اور اغذیہ اور جتنی بھی کائنات کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں نا, ان ساری شکلوں میں سے مسلمان کو یہ کہہ کر نکالتے کہ یہ ساری شکلیں مردہ ہیں. آؤ مسجد میں آؤ, یہاں آ کر اللہ کی بڑائی کو سنو, تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ باہر کی جو شکلیں ہیں یہ کتنی مردہ اور بے روح ہیں. یہ تھی بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھو وہ بات کرو جو عوام کی سطح کی ہو. اللہ اکبر, کیا ابو جہل کی سطح تھی؟ معلوم ہے آپ کو کہ جھوٹا ہے, جھٹلائے گا. پوچھا ابو جہل نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیوں متفکر بیٹھے ہو کہ رات تو آسمانوں کا سفر ہوا, 1 مہینے کا سفر یہاں سے بیت المقدس کا, اور وہاں سے بے لامحدود سفر آسمانوں کا, رات یہ سفر ہوا. ابو جہل نے کہا خاموش ہو جائے, میں سب کو جمع کر لوں. اتنا بڑا نعوذ باللہ, اتنا بڑا جھوٹ. جی ہاں, جو ممکن ہی نہیں ہے. وما جعلنا الریناک الا فتنۃ للناس, صرف لوگوں کو آزمانے کے لیے. میں نے شروع میں قرآن کی آیت ہی پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ وہ کرتے ہیں جس سے جھوٹے چھٹ کر ایک طرف ہو جائیں, سچے ایک طرف ہو جائیں. یہ چھٹائی ہوگی ہی نہیں جب تک غیب کے تذکرے نہ ہو, ایمان بالغیب کا کورس کرنے کو نہیں کہتے. ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں کہ روزانہ بطور غذا کے روزانہ دو مسجد کو, اور وہاں اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی قدرت کے تذکرے سنو. فضائل کی تعلیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر بازار جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت وعدوں پر پالتے ہیں, اسباب پر نہیں پالتے. اس کے لیے تعلیم تھی. یہ بیچارے کیا بتاؤں میں, تمہارے سمجھ تو آنے کی نہیں. یہ کہتے ہیں وہ تو بھائی عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے تبلیغ میں تھوڑی دیر تعلیم بھی کر لو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے. اتنی سچی باتیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں تبلیغ میں عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم کرائی جاتی ہے. ارے عمل کا شوق تو ہو گیا,
اور وہاں جب دکان آئی نماز کے مقابلے میں سارا شوق ختم ہو گیا. وہاں جب دکان آئے گی نا نماز کے مقابلے میں, اور جہاں وزیر بلاوے گا اذان کے وقت, اب دیکھا جائے گا کہ تعلیم سے کتنا یقین بنا. اگر یہ کہہ دے وزیر سے اگر اللہ مطلوب ہے تو کل مبارک مسجد میں آ جاؤ, اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرو, ہم نماز کے بعد ملیں گے. ہے کوئی ایسا میٹنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کے لیڈروں کی وزیروں کے ساتھ, یہ کہہ دیں گے اس وقت اذان ہو رہی ہے کہ ہونے دو, وزیر تھوڑی ملے گا بعد میں, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لیڈروں کو وزیروں کے حوالے کریں گے. تو میرے بلانے پر مسجد میں نہ آئے, وزیر سے وقت لے لیا, نماز چھوڑ دی, وزیر سے وقت لیا ہوا ہے. وزیر سے کہتے کہ بعد میں ملیں گے, نماز کا وقت ہے, ہم جا رہے ہیں مسجد. کیا بتاؤں, مسلمان اس کوشش میں ہے کسی طرح ہمیں اقتدار مل جاوے گا تو ہم سارے مسئلے اقتدار سے حل کر دیں گے, اور اللہ مسلمان کو اقتدار دے گا ہی نہیں. اللہ مسلمان کو اقتدار دے گا ہی نہیں, کیونکہ جسے پر تمہیں اختیار تھا جب تم نے اس پر حکم پورا نہ کیا, جس پر تمہیں اختیار نہیں اس میں اقتدار کیسے دے دیں. ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے, جسے پر تمہیں اختیار تھا تم نے اس کو پورا نہ کیا, جس پر تمہارے اختیار نہیں وہ اقتدار تمہیں ہم کیسے دے دیں. اس زمانے میں مسلمان اس چکر میں ہے کہ اقتدار مل جائے گا ہمیں تو ہم سب کچھ کر لیں گے, تو بجائے اللہ کی اطاعت پر آنے کے اقتدار چاہتے ہیں اسلام کو قائم کرنے کے لیے. اور مفسا کا محفوظ ہے کہ حکومتوں سے اور مال سے اسلام نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. ملک و مال اسلام کے قائم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. جی ہاں, ورنہ جب ہمارے سامنے ہے جہاں اقتدار ہے وہاں اسلام کا کیا حال ہے, جہاں اقتدار ہے وہاں اسلام کا کیا حال ہے. وہ ایک حکم نافذ نہیں کر سکتے غیروں سے پوچھے بغیر. ہاں سیدھی بات ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے. تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ تم مسجد میں اللہ کے وعدوں کو سن کر ان شکلوں کی طرف ان شکلوں کا انکار لے کر جاؤ, اور جب تم شکلوں میں جاؤ اور وہاں کچھ کر کے آؤ تو گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے شکل کا انکار کرو. گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے شکل کا انکار کرو. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم فقیر کو دے کر پھر تجارت کی. یہاں تو کہتے ہیں کما کر خرچ کرو, وہاں اللہ سے لینے کے لیے خرچ کرنا پڑا. جی ہاں, وہاں خرچ کر کے کمانے کا معمول تھا, یہ نہیں خرچ کر کے توکل کر لیتے, نہیں, خرچ کر کے سبب اختیار کیا. جی ہاں, خرچ کیا پھر سبب اختیار کیا. یہ تو نہیں کہ تم نے خرچ کر دیا بیٹھ جاؤ تم. اس لیے سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں. توکل کہتے ہیں اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا. اسی لیے جتنے بھی مادی اسباب ہیں, یہ جتنے بھی کمائی کے نقشے ہیں, وہ سوال کو چھپانے کے لیے ہیں نہ کہ مال کمانے کے لیے. اس زمانے میں لوگ تجارت میں پریشان اور بے برکتی کے شکار اس لیے ہیں کہ وہ تجارت کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سارے جتنے بھی ہیں ملازم, تاجر, سرمایہ دار, کاشتکار, جتنے بھی ہیں سب. حالانکہ میں تمہیں ایسی راز کی بات بتاؤں کہ اگر آج تم یہ نیت کر لو کہ میں مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے سب اختیار کیے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی پر غنی کر دیں گے. حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے اسباب ہیں. جیسے بدن کو چھپانے کے لیے لباس ہے, اس طرح حاجت کو چھپانے کے لیے اسباب ہیں. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے بدن کو چھپانے کے لیے لباس ہے, بدن نظر نہ آئے, بالکل اسی طرح اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے اسباب ہیں. دکان اس لیے تھوڑی کر رہا تاکہ پیسے کماؤں, دکان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والوں سے اپنی حاجت کو چھپا لوں. ورنہ لوگ کہیں گے ابھی کچھ نہیں کرتے تو ان کی مدد کرو. جی ہاں, سوال کے لیے کچھ نہ کرنا کافی ہے. کیوں بھائی, سمجھ میں آ رہی بات؟ سوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی کوئی سبب اختیار نہ کرے. جتنے فقیر فقراء پھرتے ہیں بازاروں میں, یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اسباب اختیار نہیں کرتے. حالانکہ ان کے پاس, حالانکہ محتاج نہیں ہے, کیونکہ محتاج وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہوں, جس کے وہی محتاج نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کام کر سکتا ہے, وہ کام کر سکتا ہے جس میں ہاتھ پیر کا استعمال نہ ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے فقر کو ظاہر کرتے ہیں, اس لیے ان کے اندر سے کمانے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اسباب کمانے کے لیے نہیں ہوتے. اسباب تو مخلوق سے حاجتوں کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ کہاں اس زمانے میں سمجھ میں سب ایسے ہی شرم میں گردن ہلا دیتے ہیں. ورنہ بہت دور چلے گئے لوگ, بہت دور چلے گئے, نعوذ باللہ. نظام کائنات کو ہی اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے. ہمیں کائنات کو ہی اللہ کا کہ بھائی وہ تو اللہ تو ضابطے سے ملے گا. کیا ضابطہ ہے کہ زمین لا حول ولا قوت الا باللہ, زمین کو اللہ کا ضابطہ کہنا
اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. زمین کو کھیتی کا ضابطہ کہنا قدرت کا انکار کرنا ہے. دکان کو آمدنی کا ضابطہ کہنا قدرت کا انکار کرنا ہے. دوا کو شفا کا ضابطہ سمجھنا قدرت کا انکار کرنا ہے. بالکل نہیں. نظام کائنات میں قدرت ہے نہ نظام کائنات ضابطہ ہے. کیونکہ نہ قدرت میں تغیر نہ ضابطے میں تغیر، نہ قدرت میں تغیر نہ ضابطے میں کوئی تغیر. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا. یہ بیچارے یہ کہتے ہیں زمانے کے لوگ کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، ضابطے کے مطابق ہوگا، ضابطے کے مطابق ہوگا. کائنات ضابطہ ہے. ارے کتنی گھٹیا بات اور کتنا ایمان کے خلاف یہ بات کہ کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ ہے. حالانکہ کائنات میں کتنی تبدیلیاں ہیں، کائنات میں کتنی تبدیلیاں. عورتیں ہیں اولاد نہیں، زمین ہے غلہ نہیں، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں، دوائیں ہیں شفا نہیں، چاند اور سورج ہیں روشنی نہیں، بادل آ کے گزر گئے بارش نہیں. اب دیکھ لو سارا گھر. اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہے تو اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، ضابطے میں تبدیلی نہیں. اور کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کو پہچانا ہی اس سے ہے، میں نے میرے رب کو پہچانا ہی اس سے ہے کہ جس سبب میں پڑے اس میں ناکامی ہو گئی، جس چیز کا ارادہ کیا اسی میں ناکامی ہو گئی. جی ہاں، ناکامیاں اللہ کے تعارف کے لیے ہوتی ہیں، لیکن لوگ کیونکہ ناکامیوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اس لیے اللہ تک ایک قدم بھی نہیں چل پاتے، اللہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں چل پاتے، کیونکہ وہ ساری ناکامیوں کا اور کامیابی کا مدار کائنات پر رکھے ہوئے ہیں. جی ساری کامیابی ناکامی کا مدار کائنات پر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف رسائی نہیں ہوتی. اللہ کی طرف وہ چلے جو اپنے عزائم میں ناکام ہو کر اللہ کو پہچانے. حضرت یہ فرماتے تھے عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے پہچانا ہی اپنے رب کو اپنے عزائم میں ناکام، اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر.